منصور صاحب، آپ اس دوران سفیر بھی رہے. یہ جب طالبان آئے تو پاکستان نے بڑا جشن بھی منایا گیا تھا اور پاکستان میں لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے بعد افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بڑے دوستانہ ہو جائیں گے. تو یہ دوستی سے بات دشمنی تک کیسے پہنچی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ اور یہ تو سارا کچھ ٹینشنز یا اریٹیشنز، ڈیمانڈز اس طرح کی چلتی رہی ہیں، لیکن جس نہج پہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات چلے گئے ہیں اس پہ پریشانی ذرا ضرورت سے زیادہ ہے. مجھے تو بہت زیادہ تشویش ہے کہ نیریٹو جو ہے وہ اب ریلیشنز پہ نہیں رہا. نیریٹو ہے کہ کس طرح ملٹری ایسکیلیشن ہے، دونوں کس طرح ملٹری سٹرائکس کی جا سکتی ہیں، کس طرح کراس بارڈر ٹیررزم کا خاتمہ جو کہ ایک لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے پاکستان کی، اس کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے. لیکن اس سے بیونڈ کہ دونوں ممالک کے جو ریلیشنز ہیں، دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں، ان کو کس طرح صحیح ڈگر پہ لانے کی ضرورت ہے، کس طرح سے ٹاکس ہو سکتی ہیں، کس طرح سے انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. اور آپ کا سوال یہ کہ کس طرح چلے گئے، دیکھیں جب افغان طالبان آئے بھی تھے پاور میں تو پہلے پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن یہ رہی تھی ان کے آنے سے پہلے کہ افغان طالبان کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس میں ایک انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. دوحہ پروسیس جب کمپلیٹ ہوا اور یو ایس اور نیٹو کی فوجیں وہاں سے نکلی تو انٹرا افغان پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی اور افغان طالبان نے ٹیک اوور کر دیا. اور افغان طالبان کے ٹیک اوور کے پیچھے دنیا کی پرسیپشن یہ تھی، زیادہ تر جو بہت ڈومیننٹ پرسیپشن تھی کہ یہ ان کو لانے میں پاکستان کا کردار ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک فیوریبل پوزیشن بن گئی ہے افغانستان میں. اور انڈیا وہاں سے ٹوٹلی ودرا کر گیا تھا اس وقت، بالکل اپنی ایمبیسیز وغیرہ بھی انہوں نے خالی کر دی تھی. تو پاکستان کے لیے کلیئرلی ایک ایڈوانٹیجز پوزیشن تھی. لیکن اگلے 4 سال میں یا 3 سال خاص طور پہ 2022 سے 25 میں جس طرح حالات میں تبدیلی آئی ہے اور جس طرح پاکستان اور افغانستان کی ٹینشنز بڑھی ہیں اور جس طرح پاکستان اور افغانستان کے چینلز کلوز ہوئے ہیں، چینلز آف انگیجمنٹ، کیونکہ سب سے بڑا پرابلم یہ نظر آ رہا ہے پاکستان اور افغانستان کا کوئی ڈائریکٹ چینل آف انگیجمنٹ نہیں ہے اس وقت. اور ابھی وہ آج ٹاکس کے لیے دونوں سائڈز جو ہیں، دونوں سائڈز کے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ دوحہ میں موجود ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، دوحہ کا ایک فرینڈلی کردار ہو سکتا ہے، کسی اور ملک کا بھی ہو سکتا ہے، سعودی عربیہ بھی پلے کر سکتا ہے، چائنا بھی کر سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے انگیجمنٹ چینلز ختم نہیں ہونے چاہیے. اونچ نیچ ریلیشنز میں ہو سکتی ہے، بہت مشکل مراحل بھی آ سکتے ہیں، لیکن ایک دونوں نیبرز ہیں، یہ 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے اور یہ دونوں نیبرز رہیں گے جو بھی کچھ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ بہت تشویشناک ہے بات. آپ نے کہا کہ یہاں تک حالات کس طرح پہنچ گئے، یہاں تک حالات نہیں پہنچنے چاہیے تھے. دونوں سائیڈوں کی اس میں غلطیاں ہیں. افغان طالبان کی طرف سے میجر جو گیپ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ، ان گروپس کا سپانسر ٹیررزم نہیں ختم ہو رہا. تو ابھی جو ڈائیلاگ ہوگا اس میں بھی یہی فوکس ہوگا کہ ٹیررزم کس طرح ختم ہو. تو اب دیکھتے ہیں آگے چل کے. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائیلیٹرل ریلیشنز کے ایسپیکٹس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہم دونوں نیبرز ہیں اور ہمیں فائنلی ان مسائل کا حل ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ہی نکالنا پڑے گا. بائیلیٹرل چینلز کی زیادہ اہمیت ہے. بائیلیٹرل چینلز پاکستان اور افغانستان کو کابل میں یا اسلام آباد میں یا کسی اور ہم دونوں افغانستان یا پاکستان کے شہروں میں مذاکرات کر لینے چاہیے. کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو سچویشن ہے ہمارے چینلز آف انگیجمنٹ شاید بالکل منقطع ہوئے ہیں. اچھا طاہر خان صاحب، انگیجمنٹ اس لحاظ سے تو ختم بھی نہیں ہے کیونکہ اس دوران 100 سے زیادہ مرتبہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے ان کے ساتھ، کبھی سفیر کی سطح پہ، کبھی انوائے کی سطح پہ، کبھی انٹیلیجنس کی سطح پہ، کبھی دوسرے ذرائع سے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ادھر گئی. تو یہ کیوں دوستی سے دشمنی میں معاملہ بدل گیا؟ بہت شکریہ. تھوڑی سی اگر میں جو طالبان آنے کے بعد
خرابیاں جہاں سے پیدا ہوئے بڑے مختصر بات کروں گا، احسان بھی موجود ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب طالبان نے جب جیل توڑ دیے تھے کابل میں داخل ہونے سے پہلے، ننگرہار جیل، چلو اس پہ جاتے ہیں پہلے، تو ٹی ٹی پی کی پوری جو جتنے بھی لوگ تھے بشمول سابق ان کے نائب امیر فقیر محمد کے، وہ باہر آ گئے۔ اس وقت سے ایک سلسلہ اس وقت پاکستان بعد میں یعنی وہ نہیں کر رہا تھا، لیکن کنسرن تھے۔ یہ جب جنرل فیض گئے تھے DGI تو منصور خان صاحب سے یہ سوال بھی ضرور کر لیں، کیونکہ اس پہ بڑا اعتراض ہو رہا ہے کہ وہ گئے اور کب پیالہ کہ وہ کس لیے گئے تھے۔ یہ سوال منصور صاحب اس لیے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ان میٹنگ میں موجود تھے جو کہ کابل کے کانٹیننٹل ہوٹل میں ملاقات ہوئی تھی ملا برادر سے اور شہاب الدین دلاور سے، جو بعد میں وزیر بنے اور پیٹرولیم کے، اور وہ ابھی تک نائب وزیر اعظم ہیں۔ یہی اس وقت سوچ تھی کہ طالبان آ گئے ہیں تو مسئلے پاکستان میں پیدا ہوں گے اگر اب ہم نے ان کو یا ریکویسٹ نہیں کی یا ان کو وہ نہیں کہا۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر کے یہ صورتحال پیدا کی اس وقت جو ریاست کی سوچ تھی وہ آج درست ثابت ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا نا منصور صاحب سے کہ دوستی ایک لحاظ سے دشمنی میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ تبدیل اس لیے ہوئی میری نظر میں کہ جس انداز سے شاید ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں وہ افغان طالبان اس کے لیے تیار شاید نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ابھی ہم گورنمنٹ میں ہیں، آپ ہمارے ساتھ بالکل ایک برابری والا سلوک کریں۔ حالانکہ ممکن ہے کہ وہ سوچ 100% صحیح نہ ہو، کیونکہ 6 مہینے میں ہمارے نائب وزیر اعظم کے افغان وزیر خارجہ سے 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں، 3 کابل میں 19 اپریل کو، پھر جب وہاں پر پاکستان، چین، افغانستان کی سفارتی تھی تو بائیلیٹرل میٹنگ بھی ہوئی، پھر جب ازبکستان، پاکستان اور افغانستان کی میٹنگ تھی وہ ریلوے ٹریک کے لیے تو اس وقت بھی ملاقات ہو گئی۔ پھر مئی میں چین نے کوشش کی کہ یہ قریب ہوں تو غیر رسمی انہوں نے وہ اجلاس بلایا سفری کی، اور پھر ترکی میں جون میں OIC کی فارن منسٹر کانفرنس میں بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان میں اس لیے پیدری کی ملاقاتیں بھی ہو رہی۔ پھر جب یہ محسن نقوی صاحب گئے تھے جولائی میں، 3 گھنٹے ملاقات سراج الدین حقانی سے ایک نقطے پہ TTP کا۔ افغانستان میں کیا سوچ ہے؟ وہ پاکستان سے کہتے ہیں آپ مذاکرات کریں، جو پاکستان نے کہا کہ مذاکرات کی پالیسی اب ختم ہے، ہم نہیں کریں گے مذاکرات۔ دوسری وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا ان کے ساتھ نرمی کریں، کچھ ان کی بات مانیں، تو پاکستان کا اپنا ایک موقف ہے۔ تو میرے خیال میں یہ صورتحال ہے۔ افغان طالبان میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل مسئلہ ان کے حل کرنے کا ہے، لیکن آپ ان کی ذمہ داری کو اس معاملے میں وہ ابزالو یعنی اس کو مبرہ نہیں کر سکتے کہ ان کا کوئی رول نہیں بنتا۔ اگر وہاں سے کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان پھر یہ جو موجودہ صورتحال بنی ہے تو یہ اس پہ جائے گا۔ آخری آپ کے سوال کے جواب مختصر کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مایوسی تو ہے، کیجوالٹی جتنی ہماری ہے کسی بھی ملک کی نہیں ہو رہی، ہماری جتنی ان کے کنسرن ہے، چین کے ہے، ازبکستان کے ہے، تاجکستان کے ہے، ایران کے ہے، روس کے ہے سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، لیکن ان کے لوگ بھی ادھر ہیں، وہ ممالک کہتے ہیں کہ ان کے لوگ ادھر ہیں، اچھا طالبان کہتے ہیں نہیں ہے، وہ تو ہمارے سے بھی انکاری ہے۔ متقی صاحب نے انڈیا میں بھی کہا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن شاید افغان طالبان کی اس بات کو دنیا تسلیم نہیں کرتی، خطہ تسلیم نہیں کرتی، تو لہٰذا وہ جو ہر وقت روایتی ڈینائل والا جو چکر ہونے، اس کو بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ چلو پاکستان کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، پاکستان کی بات نہیں مانتے، چلو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ابھی ماسکو فارمیٹ سے پہلے جو چین، روس، ایران اور پاکستان کی میٹنگ ہوئی، اس کے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پڑھے، اس میں کیا ہے جو پاکستان، چین، افغانستان کی یہاں پہ 2023 میں اجلاس ہوا، اس کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پڑھیں۔ پھر گزشتہ سپٹمبر میں جو وہاں نیو یارک میں پاکستان، چین اور روس کے فریق و ایران کا ہوا تھا فارن منسٹر لیول پہ، اس کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پڑھیں۔ دنیا جو بات کر رہی، پاکستان بھی ان سے یہی بات کر رہا ہے، لیکن آخری کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پالیسی یہ طاقت کا استعمال کی ہے، اس سے ہم کیا مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، یا شاید ہم ایسے اسٹیج پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ مسائل حل کرنا مشکل ہو۔ احسان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو بگاڑنے میں کس ملک کا کردار زیادہ تھا، پاکستان کا یا افغانستان کا؟ خان صاحب نے پوری ڈیٹیل وہ بتا دی، لیکن مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ جو افغانستان سے معاملات ہو رہے ہیں پاکستان میں، دنیا کا کوئی بھی ملک یعنی وہ ٹیررزم کے بارے سے ان کی زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔
کوئی بھی اس چیز کو نہیں ہے. ریجن میں آپ انڈیا کو دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, تو بڑے ہارش قسم کے میجر وہ لیتے ہیں جب ٹیررزم کا کوئی واقعہ ہو. یورپ یا امریکہ اس کو تو چھوڑیں, لیکن جس طریقے سے پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مہینے میں 2 مہینے بعد کوئی بڑے اسکیل کا حملہ ہوتا تھا جس میں 5 سے لے کے 15 تک جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ ٹارگٹ ہوتے تھے. ابھی تو آپ پیٹرن دیکھ لیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن, یعنی یہ جو کلیشز ہو رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں, تو اس کے دوران بھی اور اکزائی میں حملہ ہوا, 7 کے قریب سیکیورٹی اہلکار جو تھے وہ جاں بحق ہوئے. کل جو نارتھ وزیرستان میں حملہ ہوا ہے وہ بہت بڑے طرز کا حملہ تھا. ملٹیپل سوسائڈ اٹیکر جو تھے وہ اندر گھسے سیکیورٹی کمپاؤنڈ میں, اور پھر پہلی دفعہ انہوں نے, یعنی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کلیم کیا کہ ہم ڈرون بھی استعمال کریں, یعنی ایک ساتھ وہ نیچے زمینی کارروائی کر رہے ہیں سوسائڈ اٹیکرز کے تھرو, اور اوپر سے ڈرونز وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یعنی اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہیں یہ جو ملیٹنسی ہے پاکستان میں, اور جو شہادتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اب سویلینز جو ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, خاص کر لکی مروت میں ایک بہت بڑا ٹینشن وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکل جو مقامی لوگ ہیں اور جو پاکستانی طالبان کے مختلف دڑے ہیں جو مقامی ان کے کمانڈرز ہیں, تو ان کے بیچ میں کہ انہوں نے اب ریسنٹلی ان کے 3 لوگوں کو مارا جو مشیران تھے طالبان نے, ان کے ریئیکشن میں انہوں نے بھی ایک لشکر بنایا ہے. تو معاملات دوبارہ سے جا رہے ہیں. پاکستان ہے اس کو کارنر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور اس میں انفارچونیٹلی افغان طالبان میرے خیال میں خود کو وہ نہیں کر سکتے کہ وہ, چلو میڈیا میں تو بیانات دے رہے ہیں کہ یہاں پہ ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, لیکن ساری جو انڈیکیشنز ہیں وہ وہاں پہ جا رہی ہیں. آپ اسلام آباد میں کسی بھی ویسٹرن ڈپلومیٹ سے یا جو گلف کنٹریز کے ڈپلومیٹس ہیں ان سے آپ بات کر لیں, وہ پورا جو پاکستان کا نریٹو ہے ایک دعویٰ افغانستان یا طالبان کے حوالے سے, وہ اس کو انڈورس کر رہا ہے. انٹرنیشنل فورمز پہ طاہر خان صاحب نے بات بتا دی, یو این جو ٹرائی لیٹرل میکنزم ہو, ماسکو وہ سمٹ ہو, ہر جگہ پہ یہ چیزیں آ رہی ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے ملیٹنسی کے لیے, ٹیررزم کے لیے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ افغان طالبان زیادہ سسٹین کر پائیں گے اس پریشر کو, کیونکہ یہ پریشر صرف یہ نہیں ہے کہ امریکہ سے آ رہا ہے یا جو نارمل قسم کے بیانات ہوتے تھے ماضی میں ہم دیکھتے تھے, ریجن میں بھی, یعنی ایران بھی بہت زیادہ کنسرنڈ ہے, ان کا اپنا ایک گروپ ہے جیش العدل, اس کے حوالے سے. چائنا کا مسلسل وہ ایک معاہدہ رہا ہے ETIM اور TIP جو گروپس ہیں ان کے حوالے سے. تاجکستان وغیرہ جو ہیں ان کی اپنے وہاں پہ انصار اللہ وغیرہ گروپس وہ وہاں پہ موجود ہیں. القاعدہ جو ہے سینٹرل, ان کے حوالے سے بھی سیریس کنسرنز ہیں. ISKP کا جہاں تک تعلق ہے, حالانکہ افغان طالبان وہ بلیم کرتے ہیں پاکستان کو کہ یہ پاکستان میں ہے, تو میں اس کو پرسنلی یعنی ڈینائی بھی اتنا نہیں کرا. اس میں سچویشن یہ ہے کہ یہ جو پورا ایک کوریڈور ہے مستونگ وغیرہ, پھر آگے جا کے بلوچستان کے کچھ علاقے, آگے جا کے افغانستان, سنٹرل ایشیا, ایران اور ٹرکی, تو یہ پورا ایک کوریڈور بنا ہے ٹرکی سے سٹارٹ ہو کے ایران, پاکستان, افغانستان, سنٹرل ایشیا اور رشیا. تو یہاں پہ ان کی ٹریولنگ بھی ہوتی ہے, ان کے لوگ آتے جاتے ہیں, اور صرف یہ نہیں کہ مقامی جو یہاں کے یعنی لوگ ہیں اس ریجن کے, بلکہ یورپ سے بھی وہ ہوتی ہے, ان کی لوگ آتے ہیں. لیکن ابھی بھی اگر انٹرنیشنل آپ وہ دیکھیں فورم پہ ان کے جو بیانات آتے ہیں وہ ابھی بھی ISKP کے حوالے سے یعنی افغانستان کا نام لیتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ ہے. تو ٹائم جو ہے پاکستان کیوں پہنچا ہے کہ انہوں نے بالکل ایک طرح سے یعنی وہ یوز آف فورس پہ ریلائی کرنا شروع کیا ہے. تو میرے خیال میں کہ جس طریقے سے کارنر کیا گیا ہے پاکستان کو, تو یہ جو ریئیکشن ہے وہ ایک نیچرل ریئیکشن ہم دیکھ رہے ہیں. حالانکہ کل بھی سیز فائر ہوا تھا, وہ چیز چل رہی تھی, لیکن جیسے حملہ ہوا پاکستان نے جواب دیا. اور ہماری سینئر سیکورٹی آفیشل سے بھی ریسنٹلی بات ہوئی کہ پاکستان کی فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہوگا. تو انہوں نے صاف کہا کہ جو بھی بڑے طرز کا حملہ ہوگا, چھوٹے طرز کا نہیں, تو ہم ڈائریکٹ جا کے افغانستان میں وہ کارروائی کریں گے. تو یہ اب دوحہ میں معاملات چل رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں.